جب سہنے والے کو صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، کیونکہ خاموشی بہترین جواب ہے جو بنا بولے بہت کچھ بول دیتا ہے، اور سہنے والے کے الفاظ بولتے ہیں صرف اس کے دل میں جس کا جواب اس کا رب دیتا ہے۔ سہنے میں جو طاقت ہے، سہنے میں جو سکون ہے، سہنے میں جو راحت ہے، وہ الفاظوں میں نہیں، اس لیے سہنا سیکھیں اور سب اپنے رب پہ چھوڑ دیں۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، احساس کے بغیر ہر رشتہ خالی ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کیا کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا، اور ویسے بھی احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جاتا بلکہ دل کی دنیا سے سمجھا جاتا ہے، اور اس دنیا میں سمجھنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ غربت کا سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہوتا ہے کہ بعض گناہ انتخاب نہیں مجبوری بن جاتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کو دنیا کے دکھتے دوزخ یا آخرت کے چھپے ہوئے دوزخ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ جنت یقین اور ایمان کے جس لنگر کے ساتھ منسلک ہوتی ہے وہ آپشنز میں ہوتا ہی نہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں لوگ قرآن ہاتھ میں لے کر ماتھے اور سینے سے چاہے لگاتے ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننے پر انگلیاں ہونٹوں سے لگا کر چاہے چومتے ہوں، مگر کرتے وہی ہیں جو ان کی اپنی مرضی اور خواہش ہوتی ہے۔ کس نے نہیں سنی ہوگی یہ حدیث، کس نے نہیں پڑھا ہوگا قرآن؟ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں لوگ قرآن پر کٹ مرتے ہیں مگر قرآن کے مطابق جیتا کوئی نہیں۔ دکھ انسان کو یا تو ریت کی دیوار کی طرح ڈھا دیتا ہے یا چٹان کی طرح کھردرا اور سخت بنا دیتا ہے۔ ریت شیشہ بن جائے تو ہاتھ لگانے والوں کو اس طرح زخمی کرتی ہے کہ وہ دوبارہ ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی ہوئی بات پہلے تکلیف دیتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اپنوں کی کہی ہوئی باتوں کی کبھی عادت نہیں ہوتی، ہر بار وہ سننے پر پہلے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ زندگی میں سب سے مشکل کام موو آن کرنا ہوتا ہے، اور سب سے ضروری کام بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم انہیں یاد رکھتے ہوئے بھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ کچھ دوسرے لوگوں کی زندگی میں خوشی کے لمحوں کا باعث بن بھی جاتے ہیں۔ بعض سوالوں کے جواب کسی بھی زبان میں نہیں دیے جا سکتے، اور وہ سوال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اس عمر اور زندگی کے اس مرحلے پر آ کر زیر کر دیتے ہیں جب انسان خود کو صراط مستقیم کے دوسرے سرے پر پہنچا ہوا محسوس کرتا ہے، اور تب پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ ساری عمر جس راستے کو صراط مستقیم سمجھ کر چلتے رہے ہیں وہ نہ راستہ تھا اور نہ سیدھا، وہ صرف آپ کا نفس تھا یا پھر آپ کا گمان۔ ہم سب بہت خامیوں والے انسان ہیں، غلطیاں گناہ سب کرتے رہتے ہیں، سب ایک جیسے ہی ہیں، کچھ خوبیاں میں اچھے، کچھ خامیوں میں برے، لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اور بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ کوئی دلیل تب تک لاجواب نہیں کر سکتی جب تک دلیل میں طاقت نہ ہو۔ میرا دین دلیل کا دین ہے، منطق کا دین ہے۔ سڑک پر بیٹھا ہوا ایک مسلمان بھی اگر دین کا علم و شعور رکھتا ہے تو وہ بھی کسی کو اسی طرح لاجواب کر دے گا، کیونکہ جس ذریعے سے ہم دلیل لیتے ہیں وہ قرآن ہے، اللہ ہے، پیغمبر ہے، اسلام ہے، تو پھر دلیل لاجواب کیوں نہیں کرے گی؟ جب سارے ذرائع آسمانی ہوں تو ہم انسان جو زمین کی مخلوق ہیں وہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میری قسمت اس لیے اچھی ہے الحمدللہ کیونکہ مجھے اللہ پر یقین ہے، وہ ہمیشہ میرے لیے ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اچھے دنوں میں بھی اور برے دنوں میں بھی۔ اس وقت بھی ہمارے پاؤں تلے زمین ہوتی ہے اور اس وقت بھی جب ہمارے پاؤں تلے زمین نہیں ہوتی۔ انسان کی عقل بس اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہوتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہوتا ہے۔ عورت کو کبھی کم نہ سمجھو، مرد کی اونچی آواز اسے ڈرا دھمکا کر چپ کروا سکتی ہے، مگر عورت کی خاموشی مرد کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ جس مرد کی نظر میں محبت لباس اتارنے کا نام ہو، اس کی نظر میں اس کی محبوبہ اور طوائف میں کوئی فرق نہیں۔ دنیا تماشائے فریب ہے اور لوگ فریب کے جال میں پھنسے ہوئے تماشائی۔ ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی باحیا اور پردہ دار ہو، مگر خود اپنی نظریں اس وقت جھکاتا ہے جب اسے جوتے کے تسمے باندھنے ہوں۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا انسان کے کتنے عیب ہوتے ہیں؟ جواب دیا بے شمار ہے، لیکن ایک خوبی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ پوچھا کون سی؟ جواب ملا زبان پر قابو۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ زندگی میں انسان کو صرف اپنوں کو کھونے کا ڈر ہوتا ہے، اور جب پتہ چل جائے کہ وہ آپ کے نہیں ہیں تو ان کو کھونے کا ڈر بھی چلا جاتا ہے۔ کسی کو عزت دینے کا آسان طریقہ اس کی بات پوری توجہ سے سنے۔ جب کسی چیز سے خطرہ محسوس کرو تو اسے بھاگو مت، اس کا سامنا کرو، کیونکہ خطرہ خوف سے بہتر ہے۔
جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ ایک باپ نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ وہ میں ہوں۔ پھر باپ نے کندھوں سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا کہ دنیا کا کمزور انسان کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ اب سمجھ سکو تو سمجھ جاؤ۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ کچھ دکھ امر بیل جیسے ہوتے ہیں جو آپس میں یوں گڈمڈ ہو جاتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ دل کس بات پر تڑپا ہے اور آنکھ کس بات پر بھر آئی ہے۔ بیٹیوں کا اگر پاؤں پھسلے تو پورا گھرانہ منہ کے بل گرتا ہے۔ ایک بابا جی کہا کرتے تھے، محبت عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ ناکامی کا منہ اکثر اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ ہمارا گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک جیسی ہوں گی۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان آج تک ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس میں اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت پھینک سکے۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد۔ اچھی کتابیں اور سچے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ رشتوں پر مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ جب رشتہ بار بار آپ کو آنسو دینے لگے تو سمجھ لیں کہ اس نے اپنی مدت پوری کر لی۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطاوار ہوتا ہے اور نہ کمزور۔ یہ صرف تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں، ساتھ اور سانس۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ جن لوگوں کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی بھی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں۔ جتنا جلد انسان اس حقیقت کو سمجھ لے اتنا جلد ہی اس کی دنیا اور آخرت سنورنے لگتی ہے۔ ٹھکرائے جانے کا احساس تو تلخ ہوتا ہے، لیکن یہی لمحہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہو۔ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ زندگی کے موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا حد۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے بنایا ہے۔ اپنا مقصد رب کو راضی کرنا رکھو۔ لوگوں کے معیار تو بدلتے رہتے ہیں۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔